بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے واحد جمع۔ گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم واحد، نمبر 2 اسم جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو کسی ایک شخص، ایک چیز یا ایک جگہ کے لیے بولا جائے۔ جب بھی ہم کسی بھی ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں تو وہ واحد ہوتا ہے، جیسے کتاب، لڑکا، میلہ، بکری، کاپی، کمرہ، بچہ وغیرہ۔ جمع وہ اسم ہے جو دو یا دو سے زیادہ اشخاص، چیزوں یا جگہوں کے لیے بولا جاتا ہے، مثلاً کتابیں، لڑکے، میلے، بکریاں، کاپیاں، کمرے، بچے وغیرہ۔ واحد سے جمع بنانے کے مختلف طریقے ہیں، جیسے بستہ سے بستے، ڈبہ، ڈبے، تالا، تالے، پنکھا، پنکھے، مرغا، مرغے، پرندہ، پرندے، بچہ، بچے، کمرہ، کمرے، جوتا، جوتے، لڑکا، لڑکے، گھوڑا، گھوڑے، کالا، کالے۔ ان تمام الفاظ کے آخر میں، واحد کے آخر میں یا تو ہے آتا ہے یا الف آتا ہے۔ جب بھی کسی واحد کے آخر میں ہے یا الف آئے تو جمع بناتے وقت بڑی اے کا استعمال کرتے ہیں، جیسے بستہ سے بستے، بیٹا سے بیٹے۔ اس کے علاوہ اگر مونث اسم کے آخر میں چھوٹی اے ہو تو جمع بناتے وقت آگے الف نون غنہ لگا کر جمع بنا لیتے ہیں، جیسے کہ ٹوکری۔ ٹوکری مونث اسم ہے اور اس کے آخر میں چھوٹی اے آتا ہے، تو جمع بنائیں گے تو لفظ بن جائے گا ٹوکریاں، الف اور نون غنہ کا اضافہ کر کے۔ اسی طرح بکری سے بکریاں، بستی بستیاں، تیاری تیاریاں، پنکھڑی پنکھڑیاں، مرغی مرغیاں، گھوڑی گھوڑیاں، چابی چابیاں، نشان نشانیاں، مچھلی مچھلیاں، ٹہنی ٹہنیاں، پہاڑی پہاڑیاں، بچی بچیاں، کرسی کرسیاں، سوئی سوئیاں، لکڑی لکڑیاں، کھڑکی کھڑکیاں، جالی جالیاں، کہانی کہانیاں، ٹوپی ٹوپیاں۔ ان سب کے آخر میں چھوٹی اے کا استعمال ہو رہا تھا تو ہم نے جمع بناتے وقت الف اور نون غنہ کا اضافہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مونث اسم کے آخر میں یہ نون غنہ لگا کر جمع بنائی جاتی ہے، جیسے کہ میز۔ میز بھی مونث اسم ہے لیکن اس کے آخر میں چھوٹی اے نہیں ہے، اس لیے اس کے آخر میں ہم یہ نون غنہ لگائیں گے۔ الف نون غنہ ان کے آخر میں آئے گا جس کے آخر میں یہ تھا۔ واحد میں اگر آخر میں چھوٹی اے آتا ہے تو جمع میں الف اور نون غنہ آتا ہے۔ واحد اگر مونث ہے اور اس کے آخر میں چھوٹی اے نہیں آتا تو پھر جمع بناتے وقت یہ نون غنہ کا استعمال کریں گے۔ میز میزیں، کار کاریں، خبر خبریں، دعا دعائیں، مسجد مسجدیں، تلوار تلواریں، بات باتیں۔ اب یہ تمام کے تمام مونث اسم ہیں اور ان کے آخر میں چھوٹی اے کا استعمال نہیں ہوا، اس لیے ہم نے الف نون غنہ کا استعمال بھی نہیں کیا جمع میں، ہم استعمال کریں گے یہ نون غنہ۔ مزید مثالیں دوات دواتیں، مشین مشینیں، سڑک سڑکیں، تدبیر تدبیریں، موج موجیں، تصویر تصویریں، نماز نمازیں۔ ان کے علاوہ چند اور واحد جمع جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے سوال سوالات، منظر مناظر، طرف اطراف، شجر اشجار، رکن ارکان، خیال خیالات، خلق اخلاق، سبق اسباق، مذہب مذاہب، علم علوم، فلک افلاک، قانون قوانین، مجلس مجالس، دفتر دفاتر، حرکت حرکات، مرحلہ مراحل، استاد اساتذہ، باغ باغات، تعلیم تعلیمات، ہفتہ ہفتے یا ہفتوں، جز اجزاء، امیر امرا، نہر انہار، قسم اقسام، فوج افواج، باب ابواب، رسم رسوم، نفل نوافل، شخص اشخاص، ایجاد ایجادات، مشغلہ مشاغل، ورق اوراق،
لطیفہ، لطائف، فن، فنون، ایجاد، ایجادات، وجہ، وجوہات۔ آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، واحد کسے کہتے ہیں؟ واحد کی تعریف آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے، مزید 5 مثالیں بھی لکھنی ہیں۔ سوال نمبر 2، جمع کسے کہتے ہیں؟ جمع کی تعریف آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے اور 5 مثالیں بھی ساتھ لکھنی ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ یہاں پہ آپ کو واحد لکھے گئے ہیں اور آپ نے جمع بنانے ہیں، جیسے مرغا سے مرغے، پرندہ، پرندے، بچہ، بچے۔ اسی طرح دونوں کالم آپ نے اپنی کتاب پر ہی فل کرنے ہیں۔ اگلا سوال، درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ یہ میری ڈیش ہیں کا ورڈ جب آتا ہے تو وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 2 لفظ ہیں، ایک ہے کتاب اور ایک ہے کتابیں۔ ان میں سے جو بھی لفظ آپ کو درست لگتا ہے وہ آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ یہ میری کتاب ہیں، یہ غلط ہوگا۔ یہ میری کتابیں ہیں، درست ہوگا۔ کیا آپ کے ڈیش اچھے ہیں؟ کیا آپ کے استاد اچھے ہیں یا کیا آپ کے اساتذہ اچھے ہیں؟ کیا آپ کے اساتذہ اچھے ہیں؟ درست ہے۔ آپ کے پاس کتنی ڈیش ہیں؟ آپ کے پاس کتنی کرسی ہیں یا پھر آپ کے پاس کتنی کرسیاں ہیں؟ تو درست جواب کرسیاں ہیں۔ اسی طرح باقی خالی جگہ بھی آپ نے درست انتخاب کے ساتھ پر کرنی ہے۔ اگلا سوال، واحد کو جمع سے ملائیں۔ ایک کالم میں آپ کو واحد دیے گئے ہیں اور دوسرے کالم میں آپ کو جمع دیے گئے ہیں۔ جو واحد صحیح جمع کے ساتھ مل جائے گا اس پہ آپ نے لائن لگانی ہے، جیسے مرغا، اس کا جمع ہے مرغے، تو مرغا کو مرغے کے ساتھ ملا دیجئے۔ روٹی، روٹیاں، تو روٹی کو روٹیاں کے ساتھ ملا دیجئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا، واحد اور جمع کی پہچان اور اس کی اقسام۔ شکریہ۔